آپریشن غضب للحق پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فطرت الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ، انفراسٹرکچر اور ایکوپمنٹ سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ یہ انفراسٹرکچر اور ایکوپمنٹ سٹوریج افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ پاک افواج نے قندھار میں انتہائی اہم ٹیکنیکل ایکوپمنٹ سٹوریج ٹنل کو تباہ کر دیا۔ یہ ٹنل افغان طالبان دہشت گرد بطور ٹیکنیکل ایکوپمنٹ سٹوریج استعمال کرتے تھے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ دفتر خارجہ کا افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنانے اور ہندوستان کی وزارت خارجہ کے بیان پر رد عمل۔ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستان کے اہداف جائز ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ افغان سرزمین سے فطرت الخوارج اور فطرت الہندوستان پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی بھارت کی جانب سے سرپرستی اور معاونت سب پر عیاں ہے۔ ایسے بیانات سے افغانستان میں اپنے دہشت گرد نیٹ ورک کی تباہی پر بھارت کی مایوسی ظاہر ہوتی ہے۔ بھارت نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے میں تقریبی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارت انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ ہندوتوا نظریہ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف امتیاز کو فروغ دے رہا ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی بلاول ہاؤس کراچی آمد۔ خالد مقبول صدیقی کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ خالد مقبول صدیقی کی صدر مملکت سے وفاقی منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ کراچی میں نئی وفاقی یونیورسٹی کے قیام کی تجویز پر تبادلہ خیال ہوا۔ خالد مقبول صدیقی نے کراچی کے لیے وفاقی یونیورسٹی کے چارٹر کی درخواست کی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی کے تناظر میں جائزہ اجلاس ہوا، جس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام کے لیے سیاسی اور پالیسی اقدامات اور حکومت کی جانب سے بچت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم کی قیمتوں اور حکومتی بچت اقدامات کے نفاذ کے لیے جائزہ اجلاس۔ کفایت شعاری کے اقدامات سے کی گئی بچت عوامی ریلیف کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں کہا گیا کہ سرکاری ملازمین کی طرح حکومتی سرپرستی میں خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں سے درجہ بدرجہ 5 سے 30% تک کٹوتی ہوگی، جس سے عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ کارپوریشن اور دیگر ادارے جن کے بورڈز میں حکومتی نمائندے موجود ہیں وہ حکومتی نمائندے بورڈ میں شرکت کی فیس نہیں لیں گے۔ وزیر اعظم نے دنیا بھر میں تمام پاکستانی سفارتخانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت بھی کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں FBR پر ہفتہ وار 4 دنوں کا اطلاق نہیں ہوگا، جبکہ آئندہ 2 ماہ سرکاری گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% کٹوتی اور 60% گاڑیوں کے گراؤنڈ کیے جانے کے فیصلے کے حوالے سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے گا۔ اجلاس کو بیرون ملک دوروں، نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی اور باقی تمام سرکاری خریداریوں پر پابندی پر عمل درآمد پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ کفایت شعاری کے اقدامات کی نگرانی متعلقہ سیکٹریز خود کریں گے اور روزانہ کی بنیاد پر جائزہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں گے۔ منگو پیر میاں والی کالونی میں آئل ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ بریک فیل ہونے پر پیش آیا۔ حادثے کا سبب بننے والا آئل ٹینکر سڑک کنارے کھڑے ٹینکر اور ڈمپر سے ٹکرا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، شہباز خان بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ منگو پیر میاں والی کالونی کا علاقہ ہے جہاں پر ٹریفک حادثہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سڑک کنارے ایک آئل ٹینکر خراب کھڑا ہوا تھا، تاہم پیچھے سے آنے والے آئل ٹینکر نے اس کو ہٹ کیا ہے اور ایک ڈمپر کو بھی جو ہے وہ ٹکر ماری ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جو ہے وہ آئل ٹینکر کے نیچے آنے سے جو ہے وہ کچلے گئے ہیں۔ میرے کیمرامین شکیل اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ آئل ٹینکر ہے جو کہ پہلے سے یہاں پر موجود تھا اور روڈ سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا۔ اس آئل ٹینکر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب چڑھائی سے نیچے کی جانب آ رہا تھا تو ابتدائی طور پہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کا بریک فیل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کھڑے آئل ٹینکر سے جو ہے وہ ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ایک ڈمپر بھی جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، جسے تھانے جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں اس آئل ٹینکر کے نیچے آ کر 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جن کی شناخت 70 سالہ لال مان اور 25 سالہ اسد اللہ کے نام سے ہوئی ہے، جن کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی
रहाई के लिए बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स जो है वो इस मौके पर पहुंची है और पहुंचने के बाद इस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया है, क्योंकि बताया जा रहा है इन दोनों ऑयल टैंकर्स के अंदर जो है वो डीजल है और दोनों लोडेड हैं डीजल से। ताहम जो अतराफ में लोग जमा है उनको भी यहाँ से हटाया जा रहा है और पुलिस और रेंजर्स का कहना है कि जब तक इन टैंकर्स को बाहिफाजत यहाँ से हटा नहीं दिया जाता उस वक्त तक जो है वो पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर मौजूद रहेगी। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने नाज़रीन को अहम खबर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन वो अभी तैयार नहीं क्योंकि शराइत काफ़ी मुनासिब नहीं है। अमेरिकी टीवी NBC को इंटरव्यू में ट्रंप ने बढ़ती हुई गैस की कीमतों के खदशात को मुस्तरद किया और कहा कि वो दीगर ममालिक के साथ मिलकर आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील को यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वो नहीं जानते आया ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में माइंस बिछा दी हैं या नहीं। हम इस रास्ते को साफ करेंगे और तवक्को है कि दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होंगे जो किसी हद तक रुकावट का सामना कर रहे हैं और बाज़ सूरतों में तेल हासिल करने में मुतासिर हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि मुश्तबा खामनाई जिंदा भी हैं या नहीं, हो सकता है कि ये अफवाह हो। ताहम उनका कहना था कि ईरान ने खित्ते के ममालिक पर हमला करके उन्हें ऐलान कर दिया। उन्होंने खार्क जजीरे पर अमरीकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने ज़्यादातर जजीरे को तबाह कर दिया है लेकिन शायद हम इससे मज़ीद चंद बॉम्ब मारें, बस मज़े के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि दुनिया के वो ममालिक जो तेल की तरसील के लिए आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार करते हैं उन्हें इस अहम आबी गुज़रगाह की हिफाजत पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि दुनिया के ममालिक को उस रास्ते की देखभाल करनी चाहिए और अमरीका इस सिलसिले में भरपूर मदद फराहम करेगा। उनके मुताबिक अमरीका दीगर ममालिक के साथ मिलकर राबिताकारी करेगा ताकि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी बिला रुकावट और महफूज अंदाज में जारी रहे। ट्रंप ने मजीद कहा कि ये जिम्मेदारी पहले ही मुश्तरका होनी चाहिए थी और अब इसे इज्तिमाई काविश के तौर पर अंजाम दिया जाएगा जिससे आलमी सतह पर हम-आहंगी, सलामती और पायदार अमन को फरोग भी मिलेगा। अमेरिका की दरख्वास्त के बावजूद चीन और बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ में बहरी वसाइल भेजने की तस्दीक नहीं कर सके। अमेरिकी सदर ने कहा था कि उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक हुर्मुज़ के रास्ते जहाज़ रानी को महफूज बनाने के लिए बहरी वसाइल फराहम करेंगे। चीनी सिफारत खाने ने तर्जुमान ने तस्दीक की है कि आया वो बहरी ताकतें भेजने का इरादा रखते हैं या नहीं, लेकिन कहा कि चीन फौरी जंग बंदी का मुतालबा करता है और तमाम फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारी है कि तवानाई की फराहमी मुस्तहकम और बिला रुकावट हो। चीन मशरिक़ वस्ता के ममालिक का मुखलिस दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और तनाज़े के फ़रीक़ैन समेत मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के साथ राबिते को मजबूत करेगा और कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने में तामीनी किरदार अदा करेगा। बरतानिया की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने कहा कि बरतानिया इस वक्त अपने इत्तेहादियों और शराकत दारों के साथ खित्ते में जहाज रानी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर बातचीत कर रहा है। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद की है कि फ्रांसीसी बहरिया मशरिक़ वस्ता में 10 जंगी जहाज़ तैनात करने की तैयारी कर रही है। वज़ारत के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कहा गया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मशरिक़ी बहिरा रूम में मौजूद है। फ्रांस की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई जब सदर ट्रंप ने दीगर ममालिक से कहा था कि वो हुर्मुज़ की तंगी में जहाज़ रानी को यकीनी बनाने में मदद करें। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद कुछ बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर कुछ जहाज़ों ने ख़तरा मोल लिया, दीगर भी जल्द ऐसा करना शुरू कर सकते हैं। ईरान मुसलसल जहाज़ों को इस पानी के रास्ते चीन की जानिब भेज रहा है। समंदरी मुताले के मुताबिक माहिर प्रोफेसर रॉकफोर्ड की मुताबिक बहरी जहाज़ों के लिए जंगी ख़तरे की इंश्योरेंस जल्द दस्तयाब हो सकती है, मगर यह हमलों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती, जिसके बायस कई शिपिंग कंपनियाँ इंतज़ार की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। नेवल स्कॉट्स खतरात कम कर सकते हैं, ताहम इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई दिन लग सकते हैं। तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंचना आलमी मौशत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। अमरीकी तवानाई तज्ज़ियाकार मैथ्यू रेड ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका और इसराइल की ईरान के साथ जंग कई हफ्तों तक जारी रही तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस वक्त तेल की कीमत तकरीबन $100 फी बैरल तक पहुँच चुकी है और अगर कशीदगी बरकरार रही तो कीमतें $120 या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। अगर जंग तवील हो गई और कीमत $150 फी बैरल के करीब
پہنچ گئی تو اس کے نتیجے میں عالمی معیشت سست روی کا شکار ہو سکتی ہے اور طلب میں شدید کمی آ سکتی ہے، جو عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہی جنگ رک جائے اور جنگ بندی کا اعلان ہو جائے تب بھی توانائی کی عالمی منڈی کو معمول پر آنے میں ہفتوں یا مہینوں لگ سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں گیس کی عالمی منڈی مزید سنگین ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا کی تقریباً 20% مائع قدرتی گیس کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر جب قطر کو پیداوار بند کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، جس کے باعث مختصر وقت میں اس کمی کو پورا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایران کا چینی کرنسی میں تجارت کرنے والے آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے محدود رسائی دینے پر غور۔ ایرانی عہدیدار نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ایران محدود تعداد میں آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے، بشرطے کہ تیل کے کارگو کی تجارت چینی یوان میں ہو۔ خیال رکھے کہ عالمی منڈی میں تیل تقریباً مکمل طور پر ڈالر میں خریدا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے خلیجی ممالک پر حملوں کو ایران کا اخلاقی دیوالیہ پن قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کے سینئر ڈپلومیٹک ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک پر میزائلوں اور ڈرون کے حملے ایران کی عسکری کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کی نااہلیت اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کی ایرانی حکمت عملی اس کی عسکری کمزوری، اخلاقی دیوالیہ پن اور سیاسی تنہائی کو ظاہر کر رہی ہے۔ ایران حملے روک کر بات چیت کی کوششوں کو طرف آئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جمعے کو ہمارے خارق جزیرے پر حملے ہمارے ہمسایوں کی سرزمین سے کیے تھے۔ امریکی افواج نے دبئی اور راس الخیمہ کے قریب سے ہیمرز میزائل سسٹم سے حملہ کیا۔ ایران ان حملوں کا جواب دے گا لیکن اس بات کا خیال رکھے گا کہ شہری آبادی کو نقصان نہ پہنچے۔ امریکہ کی جانب سے کیے گئے اس دعوے کے جواب میں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی حملے میں زخمی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ سب کے لیے کھلی ہے۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ کی مشہور سیکیورٹی چھتری دراصل جگہ جگہ سے چھلنی ثابت ہوئی ہے، جو مسائل کو روکنے کی بجائے انہیں دعوت دیتی ہے۔ اب امریکہ خود دوسروں سے حتیٰ کہ چین سے بھی آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ایران اپنے برادر ہمسائے ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غیر ملکی جارح قوتوں کو نکال باہر کریں جنہیں صرف اسرائیل کی فکر ہے۔